فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات، تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک، اس کی ذات اقدس، ذات اکبر، ذات لا ریب، ذات لا شریک کے لیے انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین، سید المتقین، امام المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر۔ آج اس خطبہ جمعہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کو ہم سمجھیں گے۔ آیت کا کچھ حصہ ہے۔ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا فمن زحزح عن النار، جس کو جہنم سے دور کر دیا گیا، بچا دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جس کو جنت میں داخلہ مل گیا، داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یقیناً وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ کامیابی کا کانسیپٹ، کامیابی کا تصور، کامیابی کا مفہوم ہم جتنے لوگ اس حال میں بیٹھے ہیں ہر ایک کے دل و دماغ میں الگ الگ ہے۔ ممکن ہے کوئی سمجھتا ہو کہ کامیابی کا مطلب کسی اچھی جاب، کسی اچھے بزنس تک رسائی حاصل کرنا۔ ممکن ہے کسی کے ہاں کامیابی کا تصور کوئی اچھی ایجوکیشن، کوالیفائڈ پرسن کی شکل میں ملک و ملت کی خدمت کرنا ہو، لیکن کامیابی کا یہ تصور پیدا کرنے والی ذات پروردگار کائنات نے ہمیں سمجھایا۔ آپ زندگی میں جو بھی کر رہے ہیں دین اسلام کے دائرے میں رہ کر اس طرح کریں کہ آپ آخرت کی زندگی میں کامیاب ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح عقیدہ توحید سمجھایا ہے، جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے مسائل سمجھائے، اس سے کہیں بڑھ کر مسلمان کو اس کا عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد حساب کا فکر، اس کے اوپر احادیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اگر ہم دیکھیں، اسی ضمن میں ایک نہیں 20 آیات موجود ہیں۔ ہر حدیث کی کتاب میں جیسے ہمیں کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج ملتی ہے، ایسے ہی ہمیں کتاب الرقاق ملتی ہے۔ سمجھایا، پڑھایا، سکھایا، تربیت کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کہ آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے۔ یہ آپ بھی سمجھتے ہیں، یہ میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن اس کے مطابق ہمارا لائف سٹائل، اس کے مطابق ہماری زندگیاں، ہمارے رویے، ہمارے نظریے، بیہیویئر، ہمارے برتاؤ اور ہمارا رہنے سہنے کا طریقہ عام طور پہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ جانتے ہیں کہ اس جسم سے روح نے جدا ہونا ہے، اس بات کا ہم سب کو ادراک ہے۔ ایک نہیں سینکڑوں جنازے ان کندھوں پہ اٹھا کے قبرستانوں میں پہنچائے، روز لوگوں کے مرنے کے اعلان ہم سنتے ہیں، کئی چہروں کے کفن ہٹا کے ہم نے میت کی شکل میں ان کو دیکھا ہے۔ کئی قبریں ہماری زندگی میں ایسی ہیں جن کے اوپر ہمارے ہاتھوں نے مٹی ڈالی ہے۔ ان گنت لوگ ایسے ہیں جو ہماری مجلسوں اور ہمارے ڈرائنگ روم، ہماری بیٹھکیں، ہماری محفلیں ان کی زینت ہوا کرتے تھے، آج وہ نہیں ہیں۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم نے اسی راستے پہ روانہ ہونا ہے، اس مرحلے سے گزرنا ہے، اور اس کے بعد ہماری اصل کامیابی اور ہماری اصل نجات کا سفر شروع ہونا ہے۔ پوچھا نا ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی کی کتاب، حدیث نمبر 2926 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحدثنا من اعاجیب بنی اسرائیل، کبھی کبھی آپ کا مزاج اس طرح کا بنتا کہ بنی اسرائیل یا پہلے قوموں کی
بڑی عجیب و غریب چیزیں ہمیں آپ بتایا، پڑھایا اور سمجھایا کرتے تھے۔ ایک دن بیٹھے آپ نے ایک حدیث ہمیں بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان طائفۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایک دفعہ نیک لوگ تھے، صالح لوگ تھے، جمع ہوئے، سوچنے لگے کہ جب انسان مرنے لگتا ہے، جب روح اور بدن کا تعلق ٹوٹنے لگتا ہے، جب آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں، جب سینکڑوں ڈگریاں پڑی ہوئی ہمیں فائدہ نہیں دے رہی ہوتی، جب ہمارا بہت بڑا سرمایہ زندگی کا اور چاہنے والے بیٹے، جان قربان کرنے والی مائیں اور اپنا ہر کچھ وفا کی شکل میں بہا دینے والی بیویاں، ازواج موجود ہوتی ہیں، سب کی آنکھوں میں بے بسی ہوتی ہے، اس لمحے کے بارے میں انہوں نے سوال کیا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ تکلیف انسان کو کتنی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے نے کہا لو اتینا مقبرۃ من مقابر المسلمین، ایسے نہیں پتہ چلے گا، سبھی چلتے ہیں، اللہ سے تعلق تو ہے ہی، اس دور کے کسی مسلمانوں کے قبرستان میں جاتے ہیں، وہاں پہ جا کر اللہ سے دعا کریں گے، اے اللہ ان یبعث اللہ لنا رجلا، اللہ ہمارے لیے ایک بندہ زندہ کرے گا، اس سے ہم پوچھیں گے، جس پہ گزرتی ہے پتہ اسے ہوتا ہے، وہ زیادہ بہتر بتائے گا۔ کہتے ہیں وہ چلے گئے وہاں پہ، سلسلہ صحیحہ 2926 نمبر پر صحیح سند کے ساتھ مروی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ وہاں پہ جا کے انہوں نے دعائیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک قبر کھلی، رجل خلاصی بین عینیہ اثر السجود، گندمی رنگ ہے بندے کا، نہ سیاہ ہے نہ سفید، درمیانہ، دونوں آنکھوں کے درمیان سجدوں کے نشان ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کتنے عبادت کرنے والا وہ بندہ ہوگا۔ پوچھا لماذا دعوتم لی، میرے لیے دعا کی ہے آپ لوگوں نے، مجھے زندگی دی ہے اللہ نے، کسی سوال کا جواب کیا لینا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے صرف اتنا بتائیں کہ مرتے وقت تکلیف کتنی ہوئی تھی۔ الفاظ ہیں واللہ لقد مت منذ مئات سنۃ ما سکنت عنی حرارۃ الموت، ما سکنت عنی حرارۃ الموت، 100 سال گزر چکا ہے دنیا کے حساب کے مطابق، لیکن آج بھی وہ تکلیف میرے بدن سے الگ نہیں ہوئی، میرے جسم سے جدا نہیں ہوئی۔ اس مرحلے سے ہم نہیں، سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، مستدرک حاکم کی حدیث ہے، میں سمجھا کرتی تھی کہ آخری وقت میں جو انسان اذیت میں، تکلیف میں، بیماری میں ہوتا ہے، شاید اس کا کوئی پرانا حساب کتاب ہو، غلطیوں کا، کوتاہیوں کا، اس کی کوئی انسانی لغزش اور خطا اس کا ہو، لیکن جب میں نے رسول اللہ کے آخری دن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے حجرے میں ان کے ساتھ گزارے، آپ کا سر عائشہ کی گود میں تھا رضی اللہ تعالی عنہ، جس وقت آپ اپنے خالق حقیقی سے آپ کی رفاقت ہوئی، آپ کی وفات ہوئی، آپ کی روح آپ کے جسم مبارک سے جدا ہوئی، آپ اللہ تعالیٰ کو رفیق الاعلیٰ کہہ کر اس سے ملاقات کے خواہش مند اور متمنی تھے، تب مجھے سمجھ آئی کہ یہ مسئلہ نہیں ہے، جو جتنا قرب، جتنا اللہ سے قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کا پورے گناہوں کا حساب کتاب نہیں، بلکہ رفع درجات، اللہ تعالیٰ درجات بھی بلند کرتا ہے۔ تو یہ کامیابی، اصل کامیابی ہے کہ ان لمحوں میں انسان اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے راضی ہو رہا ہو، ان لمحوں میں انسان اپنے آپ کو تیار کر رہا ہو، یہ اصل کامیابی ہے۔ اور صحابہ کو یہی بات سمجھ میں آئی تھی، حیران ہو جاتے ہیں، میں اشارہ کرتے چلا جاتا ہوں، وقت کی قلت کی وجہ سے کوئی بندہ آج کے دور میں تصور کر سکتا ہے، صحیح مسلم کتاب المناقب میں حدیث کہ ڈیڈ باڈی بچے کی وہ گھر میں پڑی ہو، اور عورت اس کی ماں جس نے اپنے پیٹ سے، اپنی کوکھ سے اس کو جنم دیا ہو، جس کی چھاتی سے اس نے غذا پائی ہو، جس نے اس کا نہانا دھونا، اس کے کپڑوں کی صفائی کی ہو، وہ اس کی ڈیڈ باڈی کی موجودگی میں مسکرا کر اپنے خامد ابو طلحہ کا استقبال کرے، اس کو کھانا بھی پیش کرے، آنکھوں میں نمی نہ ہو، چہرے پر افسردگی نہ ہو، اپنے شوہر کی وہ حقوق زوجیت ادا کرتے ہوئے خواہش بھی پوری کر دے، اور اس کے بعد اپنے شوہر کی کاؤنسلنگ بھی کرے۔ ایک بات بتاؤ، اگر کوئی بندہ ہمیں ادھار چیز دے، واپس مانگے تو رونا چاہیے؟ کہا نہیں، پھر بیٹا ہمارا ہمارے درمیان نہیں رہا، وہ فوت ہو چکا ہے۔ یہ کون سی چیز ہے؟ اور رضا بالقضاء، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا۔ ساری زندگی ہم نے حدیث جبریل سنی
کہ مشکات المصابیح میں پہلی حدیث ہے، آسمان سے جبریل نے ایک انسان کی شکل میں آ کے سوال کیے تھے، اخبرنی عن الایمان، مجھے بتائیے ایمان کسے کہتے ہیں۔ 6 چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ ان 6 چیزوں میں سے آخری چیز کیا ہے؟ ان تؤمن، آپ کا ایمان اس پر بھی ہونا چاہیے، بالقدر والخیر، کہ آپ کی تقدیر میں اچھائی بھی ہے، وشرہ، اور تکلیفیں بھی ہیں۔ ہم میں سے ہر بندے کی ایکسپیکٹیشن، اس کی ترجیحات، اس کی ریکوائرمنٹس، اس کی ضرورتیں یہی ہیں، غمی نہ آئے، کبھی دکھ نہ آئے۔ یہ مسلمان کی زندگی کا حصہ ہے، اور اسی سے انسان کی اصل آخرت کی کامیابی جڑی ہوئی ہے۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود، صحیح مسلم کی حدیث ہے 2506 نمبر، انصار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے اہم ترین جو طبقے ہیں، ان میں سے ایک طبقہ مہاجر کا، ایک انصار کا۔ انصار کے لوگ اور بڑے وہ والے لوگ جو سمجھ بوجھ، تعلیم و تعلم، فکر و دانش، فہم و فراست، ہر چیز میں برتر ہیں، اعلیٰ ہیں، رفعت والے ہیں، وہ اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں۔ نظر اٹھا کے دیکھا تو معاذ بن جبل، نظر اٹھا کے دیکھا تو سعد بن عبادہ، نظر اٹھا کے، یعنی وہ لوگ جو کریم، جس کو ہم سوسائٹی کی کہتے ہیں، بہترین مائنڈ سیٹ کہتے ہیں کسی سوسائٹی کی، مدینہ کی باغ دوڑ جن کے ہاتھ میں تھی، بیٹھتے تھے، بات سنی جاتی تھی، مانی جاتی تھی، اور ان کی بات کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی پھیل گئی، فرمایا آج اتنے نیک لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، اور اتنی قربانیاں دینے والے، یہاں سے مکہ میں جا کر بیعت کرنے والے آ رہے ہیں، جس کو بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ آئیں، آج جو بھی مانگو گے، ما سألتم، جو بھی آپ سوال کرو گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے آج اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر دے گا۔ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آئے تو ہم کسی اور کام میں تھے، کام ہمارا یہ تھا کہ ہمیں ایک نہر چاہیے، مدینہ میں نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہوتا ہے، ہم یہ چاہتے تھے ان تجری لنا عن نوازها، آپ پانی کے بہاؤ کی کوئی صورت نکال دیں۔ ایک روایت میں لفظ ہے نہرن سیحن، بہنے والا کوئی نہر کا سلسلہ بنوا دے۔ اپنے صحابہ کو کہہ کے ہم سب کام پہ لگیں گے، اپنی اپنی ضرورت کا آب پاشی کا ایک سسٹم قائم ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ کے لبوں سے یہ لفظ سنا ہے نا کہ آج جو بھی مانگو گے وہ ملے گا، کیا کرنا ہے ہم نے؟ نہر بنوا کے، فصلیں پال کے، باغات سنبھال کے۔ اسلام آپ کو بزنس سے منع نہیں کرتا، آپ کمائیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے اثاثوں کی کبھی آپ کیلکولیشن کر کے دیکھیں، صحیح ابن حبان میں حدیث ہے 3096 نمبر پر، حیران رہ جائیں گے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں واللہ لقد رأیتہ حین قسم میراثہ، جس دن ان کی وراثت تقسیم ہوئی میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وراثت آج کے دور کے حساب سے انہوں نے دیناروں میں ذکر کیا۔ ایک دینار وہ سونے کا سکہ ہوتا تھا، 4.25 گرام اس میں وزن ہوتا تھا۔ جو ہم حدیث میں پڑھتے ہیں نا اشرفی سونے کا دینار، اس کا مطلب 4.25 گرام سونا، 4.25 گرام، یہ ایک دینار کا وزن ہوتا تھا۔ تو جو انہوں نے دیناروں کا ذکر کیا، اگر ان کا وزن نکالا جائے 340 من سونا بنتا ہے۔ اس سونوں کے کلو میں لے کے جائیں، گراموں میں لے کے جائیں، تولہ بنائیں 11.662 کا، آپ پھر تولے کی قیمت نکال لیں۔ ہم اتنی چھوٹی سی کوانٹٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پیغمبر کے ایک صحابی کا ساسا ہے، 340 من سونے کی قیمت۔ آج لوگوں کے گھروں سے اتنی گندم نہیں نکل سکتی، آٹا نہیں اتنا نکل سکتا، اتنی مٹی شاید کسی کے گھر میں سے نہ نکل سکتی جتنی اس صحابی کے گھر سے سونا۔ اسلام پابندیاں نہیں لگاتا، لیکن یہ سب کچھ آپ کا اپنی آخرت کے لیے ہو۔ کہنے لگے آئے تو ہم دنیا کے لیے تھے، باغات کے لیے تھے، فصلوں کے لیے تھے، پانی کے سسٹم کے لیے تھے، لیکن آپ کی زبان سے یہ فکرہ سنا ہے نا جو مانگیں گے وہ ملے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہاتھ اٹھا دیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، کہنے لگے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آج یہ گولڈن چانس ہے ہمارے پاس، اپرچونٹی ہمارے پاس، سنہری موقع ہے ہمارے پاس۔ آپ اللہ سے کہیں بس اللہ ہماری بخشش کر دے، وہ کامیابی ہمیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا اللہم اغفر للانصار، یا اللہ انصار کی بخشش کر۔ کہنے لگے نہیں ابھی ہاتھ نیچے نہ کریں، یہی دعا ہمارے بچوں کے لیے بھی کریں۔ آپ نے فرمایا اللہم اغفر للانصار ولیابناء الانصار، یا اللہ انصار کی بخشش، انصار کے بچوں کی بخشش کر دیں۔ کہا یہی دعا ہمارے بچوں کے بچوں کے لیے، پوتوں کے لیے کریں۔ پیغمبر نے پھر ہاتھ اٹھائے اللہم اغفر للانصار ولیابناء الانصار۔ اتنی دعا کروانے کے بعد کہنے لگے
ہمارے گھر میں کام کرنے والوں کے لیے بھی یہ دعا کریں، جب آخرت کی کامیابی ملنے ہی لگی ہے، دنیا ہم چھوڑ ہی رہے ہیں، تو یہ ہمیں ہمارے گھروں میں رہنے والوں کو بھی ملے۔ دنیا میں ہوتا ہے نا، جو سکسیس مجھے ملی، جو سٹیٹس مجھے ملا، جو جاب میرے بچے کو ملی، جو معیار ہمیں ملا، وہ میرے بھائی کو نہ ملے، میرے بھائی کی اولاد کو نہ ملے۔ یہ ہم پنجابیوں نے شریکہ کے نام سے ایک سسٹم پالا ہوا ہے، جس میں ہر جگہ پہ حسد 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 بری طرح سے۔ لیکن وہ لوگ جب آخرت کی بات کرتے ہیں تو دین بات ہی یہ سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن بیٹھے، بلکہ آپ کے گھر میں، اب گھر میں موجود نہیں تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث 2727 نمبر پر، 2727، صحیح بخاری میں بھی آتی ہے 5361 نمبر پہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں گھر میں بیٹھے، شام کو بات چیت کرنے لگے۔ علی گھر کے حالات بڑے تنگ، بڑے مشکل ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری پیغمبر کی آخری بیٹی، جنت میں خواتین کی سردار، لیول کیا ہے اور ان کا اللہ تعالیٰ نے مرتبہ اور فضیلت کیا رکھی ہے۔ تو وہ اپنے ہاتھ پھیلا دیتی ہے علی کے سامنے رضی اللہ تعالی عنہ۔ علی کہنے لگے ہاتھوں پہ دیکھ کر، من الرحا اشتقت، من الرحا چکی، میں آٹا پیستی ہوں، گندم پیستی ہوں، تھک جاتی ہوں، میرے ہاتھوں پہ چھالے بنے ہوئے۔ ہم جتنے لوگ ہیں، شاید ہم میں سے کبھی ہم نے اپنی اولاد کے ہاتھوں پہ کام اور مشقت کی وجہ سے چھالے بنے ہوئے نہ دیکھے، لیکن اسی دھرتی پر پیغمبر کی بیٹی کے ہاتھوں کی یہ کیفیت تھی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنا قمیض کا گریبان کھولا، جبہ جو پہنتے تھے دکھایا، یہاں پہ نشان پڑے ہوئے تھے، من القراب، مشکیزے جو پانی کے بہت دور سے بھر کے لانے پڑتے تھے۔ کیا کریں، غلام کا، لونڈی کا کانسیپٹ اس دور میں تھا، آج نہیں ہے۔ کہنے لگے غلام آئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بیٹیاں اور باپ، بڑا انوکھا دنیا کا تعلق ہے، اپنے بابا کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ ایک غلام ہمیں دے دیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا چادر سنبھالتی ہیں، پیغمبر کے دروازے پہ، فلم تجد ہو، آپ گھر میں نہیں تھے۔ ملاقات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، پیغام وہاں پہ دیا، میرے ابا کو بتانا کہ میں ملنے کے لیے آئی تھی۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد، سردیوں کا موسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ سیدہ عائشہ نے بتایا، آپ کی بیٹی جاءت فاطمہ، فاطمہ آئی تھی آپ سے ملنے، آپ نہیں ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار، صحیح بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھا ہے، آپ 6 مہینے کے سفر سے واپس آتے یا 6 دنوں کے سفر سے واپس آتے، سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے گھر میں آتے، فصلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھتے، اس کے بعد پہلے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کو، اللہ کو ٹائم دے کر، ثم ثنا بفاطمہ، دوسرے نمبر پر فاطمہ کے گھر میں جاتے، اس کا حال احوال پوچھتے، پھر جا کے کسی اور سے ملاقات کرتے۔ یہ انداز تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ گھر میں نہیں ٹھہرے، فوراً فاطمہ کے دروازے پہ آئے۔ سید علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اتنی ٹھنڈ میں آئے کہ وجدت برد قدمیہ، آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک میرے جسم کے قریب تھے، پاؤں مجھے اپنی باڈی میں محسوس ہو رہی تھی۔ میں حیران تھا کہ اپنی بیٹی سے اتنی محبت، ہاں فاطمہ کیسے آئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک غلام کی ضرورت ہے، چکی پیس دیا کرے، میں ریلیکس ہو جاؤں گی، پانی لے آیا کرے، علی کو سکون مل جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، هل ادلکما علی خیر لکما من خادمکما، میں اس سے بہتر تمہیں کوئی چیز دینا چاہتا ہوں۔ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کیا بہتر ہے؟ فرمایا تھکاوٹ ہوتی ہے نا، جسم ٹوٹنے لگتا ہے، یہ میری کئی بیٹیوں کا، کئی بہنوں کا، کئی ماؤں کا بھی مسئلہ ہے۔ کتنا پیارا نسخہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو سائنٹیفک دور میں آ گئے۔ ایک ڈاکٹر MBBS، میں موضوع سے ہٹ کر تھوڑی سی مثال عرض کرنے لگا ہوں معذرت کے ساتھ، وہ آپ کو اس وقت تک انجیکشن ٹیبلٹ نہیں دیتا جب تک وہ ٹیسٹ نہیں دیکھ لیتا۔ اتنا ہم اپنے آپ کو پورے حقائق کے اوپر لے کر آنے لگتے ہیں۔ کوئی اس دور میں دم کی بات کرے، کوئی اس دور میں قرآن پڑھ کر شفا کی بات کرے تو عجیب سا لگتا ہے کہ یہ کیسے اثر ہوگا۔ میڈیسن تو اندر جاتی ہے، اثر ہوگا۔ آپ اپنی ہومیوپیتھک کی لائن میں چلے جائیں، کوئی بھی آپ میڈیسن اٹھائیں، اگر کوئی پڑھا لکھا یہاں پہ اس طرح کا، اس لائن کا بندہ بیٹھا ہے، وہ اتفاق کرے گا۔ کسی بھی لیبارٹری میں لے جائیں، ٹیسٹ کروائیں کہ اس میں ہے کیا، آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ پھر پوچھیں ان کے ماہرین سے، بھائی اس میں ملے گا، ہمیں کچھ بھی نہیں ہے، میرے جسم کو، میری باڈی کو نہ کیلشیم نہ پوٹاشیم کچھ بھی نہیں مل رہا،
مجھے فائدہ کیسے ہو رہا؟ کہتے اسپرچولیزم، روحانیت کی وجہ سے اس کا تعلق بھی، ادھر آئیں تو اتنا بڑا بزنس قائم کر لیتے ہیں، لیکن قرآن کی طرف آئیں تو بے یقینی ہونے لگتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مسئلہ تھکاوٹ ہے، مسئلہ الجھن ہے، جسم تھک جاتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، آؤ بیٹھو دونوں، تکبرانہ 34، رات کو سونے سے پہلے جب اپنے بستر پہ آؤ 34 مرتبہ اپنے ہاتھوں پہ اللہ اکبر پڑھا کرو، تحمدانی 33، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، اور 33 مرتبہ تسبحانی 33، 33 مرتبہ آپ سبحان اللہ پڑھا کرو، یہی کافی ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کومنٹس کیا ہیں؟ صحیح مسلم میں امام مسلم ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری نے 27 نمبر حدیث کے نیچے نقل کی، وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں کئی کام رہ گئے، لیکن یہ واحد عمل ہے جو میں نے اپنی زندگی کی کسی بھی رات میں نہیں چھوڑا۔ ایک بندہ کہنے لگا ولا لیلۃ صفین، اس رات میں کیا بنا تھا؟ جس رات میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی جنگ ہو رہی تھی، جنگ صفین جس کو کہتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے اس رات بھی یہ عمل کیا ہے، میرے جسم کی تھکاوٹ اترتی تب ہے، میں ریلیکس ہی تب ہوتا ہوں۔ اب یہاں پہ سوال ہے، پیغمبر کو اپنی بیٹی سے اتنی محبت، ان کی دنیا کی زندگی بہتر کرنے کے لیے غلام کیوں نہیں دیا؟ اگر وہ دیتے تو وہ صرف اور صرف ان کی دنیا کی ایک کامیابی ہوتی، دنیا کی سہولت، ان کی زندگی میں مستقل طور پر اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید جس کو ہم حمد کہتے ہیں، اور اللہ کی تکبیر جس کو کبریائی کہتے ہیں، وہ شامل کر دی ہر رات کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا وہ فائدہ حل بھی کر دیا اور آخرت میں کامیابی بھی۔ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، سنن نبی داود کی حدیث ہے 1320 نمبر پہ آتی ہے، مزدور آدمی کسی یہودی کے کنویں پہ، یہودی طبیعت کے گندے ہوتے ہیں، بغض والے ہوتے ہیں، غزہ کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، کس قدر ان کے دل و دماغ کے اندر خباثت، ضلالت، شیطانیت ہوتی ہے، اور اسلام سے عداوت، اسلام پسندوں سے عداوت ہوتی ہے۔ سارا دن وہ تنگ کرتا، لیکن چارہ کوئی نہیں تھا، مزدوری اس کے پاس کرتے تھے، کنویں سے پانی نکالنے کی ڈیوٹی تھی۔ ایک دن رات کو آ کے اپنے کچے کوٹھے میں کسی لکڑی کی چارپائی بھی پتہ نہیں تھی کہ نہیں، لیٹے ہوں گے، ایک بات آ گئی دماغ میں، ذہن میں، کہ ربیعہ یہاں پہ لیٹے ہو، دن کے وقت سینکڑوں لوگ ہیں رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر رات کو اللہ کے نبی کو کوئی کام پڑ جائے کیا کرو گے؟ کون ہوگا جو ان کا کام کرے گا؟ اس سوچ نے سونے نہیں دیا، جگا دیا، وہاں سے اٹھے، آ کے آپ پیغمبر کے دروازے کی چوکھٹ پہ بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کوئی بندہ بیٹھا، من انت، کون؟ انا ربیعہ بن کعب الاسلمی، میں ہوں ربیعہ بن کعب اسلمی، یہاں پہ کیسے؟ اس لیے سے بیٹھا ہوں، آپ کو سونا چاہیے، مزدور آدمی ہو، دن کی تھکاوٹ۔ کہا نہیں، آپ کی خدمت کرنی ہے۔ فرمایا جاؤ پانی لے کر آؤ۔ ربیعہ کہتے ہیں فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ، وضو کا پانی لے کر میں ان کے پاس آیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وضو کروایا، آپ نے میری محبت کو، میرے پیار کو، میری آپ کے ساتھ جو وفا کی کیفیت تھی اس کو دیکھا۔ آپ نے کہا سل توتا ہوں، آج مانگو، جو مانگو گے وہ مل جائے گا۔ یہ ہمارا بھی ہے کہ آخرت کی کامیابی اصل قرآن نے کہہ دیا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ اپنے لباس کے اندر، اپنے جسم کے اندر، اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں، اپنی تعلیم میں، اپنی تجارت میں، اپنی پی آر، پبلک ریلیشن، ہر چیز میں دین کو اس طرح سے لے کر آنا کہ یہ میری آخرت کی کامیابی ہے۔ آج سے اگر شروع کریں گے، یہ ہماری اسائنمنٹ، یہ ہمارا تھیسس اپنے انجام کو، اپنی تکمیل کو پہنچے گا، مجھ سے نہیں ہوتے۔ آج کسی 5 سال کے بچے کو کھڑا کریں، پوچھے نا بیٹا تیرا رب کون ہے؟ بتائے گا اللہ۔ تیرا نبی کون ہے؟ بتائے گا محمد۔ بتا تیرا دین کیا ہے؟ بتائے گا میں اسلام۔ قبر میں 120 سال کا بزرگ بھی شاید جواب نہ دے سکے، کیونکہ یہ جواب صرف وہی بندہ دے پائے گا جو اسلام کو پریکٹیکل ایکسرسائز کرتا ہے، جو سمجھتا ہے، قربانیاں دینا جانتا ہے، یہ راستہ آسان ہے لیکن گناہ کا، یہ راستہ مشکل ہے لیکن نیکی کا، اللہ کی رضا کا۔ تو ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپشن آ گئی ہے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول نے کہا سل توتا ہوں، مانگ لو، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ میں نے کہا ایسے نہیں، انظرنی یومین، 2 دن مجھے ٹائم چاہیے۔ میں نے ٹائم لے لیا، فکرت فی نفسی، سوچتا رہا، کنویں سے پانی بھی نکالتا ہوں، سوچ رہا ہوں کیا مانگوں۔ 2 طرح کے طبقے مدینے میں تھے جو ہم اسلام کی تاریخ اور اسلام کی تصویر کا ملاحظہ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں۔ ایک وہ تھا جو ذمہ دار طبقہ تھا، یہ انصار تھے، لوکل لوگ تھے،
ایک وہ تھے جو باہر سے آئے ہوئے مکہ وغیرہ سے، یہ مہاجر طبقہ تھا، یہ زیادہ تر کاروباری لوگ تھے، دکانیں چلانے والے، انصار زیادہ تر زمینوں کا کام کرنے والے۔ کبھی میرے دل میں آتا کہ میں کوئی زمین مانگوں، مجھے مدینہ میں ایک پراپرٹی دے دیں، ایک زمین کا ٹکڑا دے دیں، میں بھی کوئی باغ لگاتا ہوں، فصلیں کاشت کرتا ہوں۔ کبھی دل میں آتا نہیں کوئی دکان کی جگہ مانگ لوں، کاروبار کر لوں گا، میری یہ یہودی سے جان چھوٹ جائے، مزدوری سے جان چھوٹ جائے۔ لیکن پھر میں نے سوچا کتنی دیر یہ چیزیں میرے پاس رہے، نہیں مجھے ان میں سے کچھ نہیں لینا۔ 2 دن کے بعد رسول اللہ سے ملاقات، ہاں بھی ربیہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات پکی ہے، جو مانگوں گا وہ ملے گا۔ کہا ہاں، اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک چیز چاہیے کہ اللہ آخرت میں مجھے جنت دے دے، اور جنت وہ والی نہیں یہاں پہ عام مسلمانوں نے ہونا ہے، جنت میں وہ جگہ چاہیے، بڑی اسپیشل جگہ، یہاں پہ اللہ کے رسول آپ نے ہونا ہے، مرافقتک، آپ کے ساتھ والی جگہ چاہیے۔ اور اسلام میں نے عرض کیا صرف جو ہم سمجھتے ہیں میرے کسی نیک بندے سے نسبت ہے، اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، تعلق کا فائدہ ضرور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا فائدہ ضرور پہنچاتا ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ اسی کی بنیاد سے جنت جہنم کے فیصلے ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ہے۔ کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جاؤ مل گیا؟ نہیں، اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، نمازیں تو پڑھتے ہو نا، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھا کرو، اپنے نوافل میں اضافہ کرو، سجدوں کی کثرت جو کہ نوافل پہ دلالت کرتی ہے، نوافل میں۔ لیکن اس بندے کی آپ سوچ دیکھیں، فکر دیکھیں، ایک طرف ساری دنیا، اس میں سے کچھ بھی مانگنے کا موقع موجود ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ آخرت کی کامیابی، ایک عورت آئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آ کے کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انی امرأۃ، میں ایک خاتون ہوں، اسرہ عمرگی کا دورہ پڑتا ہے، پوری باڈی انسان کی پوری طرح جکڑی جاتی ہے، اس کا نروس سسٹم بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور بڑی پرابلمز ہوتی ہے، تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کیا چاہتی ہو؟ ادعو اللہ ان یعافینی، اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا، مجھے شفا مل جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں، دنیا کا سکون چاہتی ہو یا آخرت کا؟ مطلب کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ان شئتی صبرتی فلک الجنہ، اب صبر کر لو، دنیا میں اپنی اس بیماری کو فیس کرو، دنیا میں اس تکلیف کو برداشت کر لو، مجھ سے دعا نہ کرواؤ۔ علاج کروانا یہ اسلام میں حصہ ہے، اسباب ایک عقیدہ توحید کا قانون ہے جو ہم میں سے ہر بندے کو سمجھنا ضروری ہے۔ الاخذ بالاسباب عبادت والاعتماد علیہ شرک، کہ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کسی کام کے حصول کے لیے، کرنے کے لیے، ان تمام اسباب کو اختیار کرنا یہ عبادت ہے، یہ توحید کے منافی نہیں، لیکن ان کا نتیجہ وہ اس پر نہیں رکھنا، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ میرے سر میں درد، مجھے پتا ہے پیناڈال کی گولی کھانے سے فائدہ ہوتا ہے، اب اگر میں پیناڈال کی گولی سے یہ یقین رکھ لوں اسی گولی نے مجھے شفا دینی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ کھانا میرے لیے عبادت ہے، علاج کرنا پیغمبر کی سنت ہے، شفا کس نے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینی، میں نے اپنے حصے کا کام کرنا، اس کو توکل کہتے ہیں۔ توکل صحیح شروع کرنے کی جگہ یہی ہے، آپ اسباب کو اختیار کر کے پھر توکل شروع کریں۔ کیا کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنی اونٹنی کا گھٹنا باندھو پھر توکل کرو، اونٹنی کھلی چھوڑ کے توکل کرو گے، بائک لاک نہیں کرو گے، اس کی حفاظت نہیں کرو گے، کہو گے اللہ کے حوالے تو نہیں ہے، آپ غلط ہیں۔ اللہ کی ذات اپنی جگہ پہ، طریقہ سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہاں پہ علاج نہیں پوچھنے آئی، وہ دعا کروانے کے لیے آئی ہے کہ بیماری ختم ہو جائے، تکلیف ختم ہو جائے۔ فرمایا دنیا کی تکلیف ختم کرنا چاہتی ہو یا آخرت کی؟ جب اس نے دیکھا کمپیریزن ہونے لگا دونوں چیزوں، کہنے لگی ایک دعا کریں، جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے اللہ اتکشف، میری باڈی سے میرے کپڑے الگ نہ ہوں، بے پردگی نہ ہو، میں صبر کروں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گارنٹی دیتا ہوں آپ جنت میں جاؤ گی۔ پھر اس خاتون کا سٹیٹس یہ تھا کہ وہ چل رہے ہوتے، لوگ پکڑ پکڑ کے دکھاتے، یہ کالا رنگ تھا اس کا، یہ سیاہ رنگ کی خاتون ہے، لیکن یہ وہ عظیم خاتون ہے جس کو گارنٹی پیغمبر کی زبان نے دی ہے کہ یہ جنت میں جائے گی، جس پیغمبر کی زبان نے دنیا کو قرآن دیا، جس پیغمبر کی زبان نے دنیا کو احادیث وحی کی شکل میں دی۔ تو یہ چند میں نے واقعات آپ کے سامنے رکھے جن سے ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے، جو واقعہ تن یہ سمجھتے ہیں اور پوری فہم و فراست سے سمجھتے ہیں
بصیرت سے اس بات کا ادراک، احساس، شعور، تفکر، تدبر رکھتے ہیں کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، ان کی دنیا کی زندگی بڑی الگ سی ہوتی ہے، نیکی کو وہ ترجیح دینے والے ہوتے ہیں اور نیکی کے لیے وہ زیادہ کوشش کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی زندگی میں تبدیلی لائے اور ہمیں بہتر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔